ابواب الوتر باب ما جاء فی الوتر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عیدین سے فراغت کے بعد ابواب الوتر کا عنوان قائم کیا۔ ابواب بمعنی کتاب ہے کہ وتر کی نماز کے متعلقہ کتاب، چونکہ عید کی نماز بھی واجب ہے اور اسی طرح وتر کی جو نماز ہے وہ بھی واجب ہے۔ ان دونوں میں اس مناسبت کی وجہ سے امام بخاری نے جہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا تذکرہ کیا، اس سے فراغت کے بعد ابواب الوتر لا کر اشارہ کر دیا کہ وتر کی نماز واجب ہے جس طریقے سے عیدین کی نماز واجب ہے۔ اس کے ضمن میں باب قائم کیا، باب ما جاء فی الوتر۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وتر کے متعلقہ جو روایات ہیں ان کو بیان کریں گے۔ پہلی روایت نقل کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، عن ابن عمر ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة اللیل مثنى مثنى فإذا خشی احدکم الصبح صلی رکعة واحدة توتر له ما قد صلی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، ایک آدمی آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھا، یا رسول اللہ رات کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 رکعات کر کے ہوتی ہے۔ جب تم رات کو 2 رکعتیں کر کے پڑھ رہے ہو اور تمہیں یہ خدشہ ہو جائے کہ فجر کی نماز آنے لگی ہے، اس وقت 1 رکعت اور ملا کر اس کو وتر کر لو اور یہ تمہاری سابقہ نماز کے لیے وتر ہو جائے گی۔ اسی طریقہ سے نافع سے ایک روایت منقول ہے، وہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجتہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے تھے اور پھر تیسری رکعت ساتھ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ 2 رکعتوں اور تیسری رکعت کے درمیان میں اپنی کوئی ضروری بات کرنی ہوتی تو وہ بھی کر لیتے تھے۔ اس روایت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعتیں الگ اور ایک تیسری رکعت الگ کر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پڑھتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ وہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس وہ ایک رات آئے، چونکہ حضرت میمونہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں سویا لیٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اس کی چوڑائی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ حضرت میمونہ وہ بستر کی لمبائی میں لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی یا نصف رات کے قریب گزر گیا ٹائم۔ فاستيقظ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، یمسح النوم اور عن وجہہ، اپنے چہرے سے نیند کو دور کر رہے تھے، یعنی یوں ہاتھ مل رہے تھے اپنے چہرے پر، آنکھوں پر، نیند کو دور کرنے کے لیے۔ ثم قرأ 10 آیات من آل عمران، اور پھر
سورہ آل عمران کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض، یہ جو سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اِلیٰ شَنٍ مُعَلَّقَةٍ، ایک مشکیزے کی طرف جو لٹکا ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اس سے پانی لے کر وضو کیا، اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فصنعت مثلہ، جیسے رسول اللہ نے کیا میں بھی اٹھا اور میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ وکنت الی جنبہ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ فوضع یدہ الیمنی علی راسی، حضور نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا، واخذ باذنی، اور میرا کان پکڑا، اور یفتلھا، اور اس کو تھوڑا سا مسلا، اور پھر اس کو جو ہے نا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جو ہے نا وہ کیا۔ ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں کر کے نماز پڑھی، آخر میں جا کر وطر کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آیا، اور اس نے آ کر جو ہے نا اذان نماز کی اطلاع دی۔ فقام فصلی رکعتین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر 2 سنتیں پڑھی۔ ثم خرج، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فصلی الصبح، اور نماز فجر کے فرائض 2 فرض جو ہے نا وہ پڑھائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد تھوڑی دیر لیٹ گئے، پھر جب اذان کا ٹائم ہوا مؤذن آیا، اس نے اذان دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں پڑھی، اور اس کے بعد پھر آ کر نماز فجر پڑھائی۔ اسی طریقہ سے تیسری روایت یہاں پر نقل کی ہے عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل مثنی مثنی۔ اس روایت میں بھی یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے 2 رکعتیں کر کے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی نماز جو ہے نا 2 رکعتیں ہیں، جب تو ارادہ کرے کہ اب تو نماز کو پڑھنا چھوڑنے کا، تو 1 رکعت کر کے اس کو وطر کر لے، اور یہ تیری نماز کو وطر کر دے گی۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا جب سے میں بالغ ہوا ہوں کہ وہ لوگ 3 رکعت وطر پڑھتے تھے، اور اگرچہ اس میں وسعت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی 3 رکعت وطر نہ پڑھے، 1 رکعت بھی پڑھے تو وہ بھی جائز ہے۔ امام بخاری نے یہ جملہ آخر میں امام قاسم کا نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ جو روایات امام بخاری نے نقل کی ہیں یہ ہے وطر کے متعلقہ۔ یہ جو نماز وطر ہم پڑھتے ہیں، اس کے مسائل میں فقہا کے درمیان بڑے جاندار قسم کے اختلافات ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہاں یہ سمجھنے کا ہے کہ صلاۃ الوطر، نماز وطر جو ہے، یہ فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک واجب ہے۔ امام صاحب کے علاوہ باقی تینوں امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ سارے حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ جو معاملہ سنت والا ہے وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ 3 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں یہ سنت ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہیں، اور واجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، اگر وہ رہ جائے تو اس کی قضا بھی ہوتی ہے، اور چھوڑنے والے پر وعیدات ہوتی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی وطر کی نماز کو چھوڑا نہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام جس امر پر ہو وہ وجوب کا ثبوت پیش کرتا ہے، اس سے اس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وطر کی نماز کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، وطر کی نماز کے لیے جگایا کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وطر کا پڑھنا تاکیدی چیز ہے اور یہ واجب کے درجے میں ہے، ورنہ کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور سیدہ کو جگاتے نہیں تھے۔ تو تہجد چونکہ وہ سنت عمل تھا، نفلی عبادت تھی، اس لیے سیدہ کو نہیں جگایا، لیکن وطر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگایا کرتے تھے۔ ایسے ہی ایک روایت میں یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوطر حق، یہ جو وطر ہیں یہ واجب ہیں، جس آدمی نے وطر نہیں کیے فلیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کی نماز ثابت ہے، حق ہے، واجب ہے۔ فمن لم یوتر، جس نے وطر نہیں پڑھے فلیس منا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے۔ اس وعید سے بھی پتہ چلتا ہے، امام اعظم فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز سنت نہیں ہے، واجب ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ اور حکم واجب والا ہوگا۔ دوسری بات، یہاں چونکہ پڑھنے کا طریقہ جو یہاں بیان ہوا ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ وطر دو دو رکعتیں کر کے آدمی تہجد کی نماز پڑھے اور آخر میں ایک رکعت ملا کر اس کو وطر بنا دے۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم جو وطر پڑھتے ہیں 3 رکعتیں ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور وہ تینوں رکعتیں دو دو رکعتوں سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ مثلا کوئی آدمی تہجد پڑھتا ہے تو تہجد کی 2 رکعتیں کر کے 8 رکعت یا 4 رکعت یا 12 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا معمول ہوتا ہے وطر کے بعد، تہجد کے بعد وطر پڑھنے کا، تو وہ اس کے بعد الگ سے نیت کرتے ہیں کہ 3 رکعت نماز وطر واجب، اللہ اکبر۔ اب وہ وہاں نفل کی نیت نہیں کرتے بلکہ وطر کی نیت کرتے ہیں اور اس کو واجب کا لفظ کہتے ہیں۔ 3 رکعتیں الگ سے پڑھی جاتی ہیں اور ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی مسلک ہے، اگرچہ بعض ائمہ 2 سلاموں کے ساتھ وطر پڑھتے ہیں، یعنی دوسری رکعت پر سلام پھیر کر پھر تیسری رکعت اس کے ساتھ ملاتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ یا بعض لوگ ایک وطر پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے زمانے کے غیر مقلدین جو ہوتے تو مقلد ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مقلد اور اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ ایک وطر پڑھتے ہیں، اور 3 وطر والوں کو کہتے ہیں کہ تم غلطی پر ہو، کہ 3 وطر ہے ہی نہیں، کہاں سے پڑھتے ہو۔ اس پر ایک بڑا لمبا شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال وطر کوئی ایک پڑھے تو اس پر بھی ہم جرا نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ بعض صحابہ اکرام ایک وطر پڑھتے تھے، اور 3 رکعتوں میں جو پڑھنے والے 2 سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں اس پر بھی ہم جرا نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کا بھی ثبوت روایات سے ملتا ہے۔ لیکن ایک سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھنا یہ سب سے اعلیٰ، اولیٰ، افضل اور بہتر طریقہ ہے، اور یہی جامع مانع طریقہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وطر کی جو نماز ہے یہ شروع میں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک نئی نماز آئی ہے جو عشاء اور فجر کے درمیان تمہارے اوپر لازم ہے، ان اللہ امدکم علیکم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک نئی نماز لائی ہے جو بعد العشاء اور قبل الفجر ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا تھی؟ ابتداً اس کی نوعیت یہ تھی کہ جب تہجد کی نماز پڑھی جاتی تھی تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 رکعت اور ملا لو، تو وہ 3 ہو جائیں گی، لہٰذا وطر بن جائے گا۔ اسی سے بعض صحابہ اکرام نے یہ استدلال لیا کہ 1 رکعت 2 رکعتوں کے ساتھ ملانے سے وہ 3 ہو جائے گی، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن ابتداً چونکہ یہ معمولات رہے ہیں، آخر میں جا کر وطر کی نماز ایک منظم طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، اور وہ جو منظم طریقہ ہے، مقرر طریقہ ہے، اس طریقہ کی راویہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں، ایک آدمی نے، عبد الرحمن ابن جریج نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے
پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور معوذتین پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ کبھی سورہ اخلاص پڑھی اور کبھی جو ہے نا قل اعوذ برب الفلق پڑھی، کبھی قل اعوذ برب الناس پڑھی، یا کبھی کبھی تینوں بھی صورتیں ملا دیتے تھے۔ تو اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی بڑی شاہدہ ہیں اور بڑی مستند گواہ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادات کی گواہی دینے والی سیدہ عائشہ ہی کی گواہی زیادہ معتبر ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، ان کی گواہی کے مقابلے میں سیدہ کی گواہی زیادہ اتھینٹک مانی جائے گی، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ دیکھا کرتی تھی۔ اب رسول اللہ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعتیں الگ سے پڑھی ہیں، اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی۔ اس روایت کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا، ابو داود نے بھی نقل کیا، دارمی نے بھی نقل کیا، اور مشکات شریف والے نے بھی اس کو نقل کیا۔ اسی طریقہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ہے، جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز 3 رکعتیں پڑھتے تھے، اور 3 رکعتوں میں 9 صورتیں آپ تلاوت فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں 3 صورتیں، دوسری رکعت میں 3 صورتیں، تیسری رکعت میں بھی 3 صورتیں پڑھتے تھے، اور آخری رکعت میں آپ سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد اور معوذتین اس کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی بھی اس کے اوپر بڑی زبردست قسم کا وزن رکھتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وتر کو باقاعدہ منظم طور پر امت کو دیا تو 3 رکعت کی صورت میں دیا اور 1 سلام کے ساتھ دیا۔ نہ تو حضرت علی کی روایت میں 2 سلام کا ذکر ہے، اور نہ ہی یہ ہے کہ 1 رکعت آخر میں ملا کر 2 رکعتوں کے ساتھ تو وہ 3 رکعتیں بنائی گئی، اور نہ ہی سیدہ عائشہ کی روایت میں موجود ہے۔ ایسے ہی امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انس بن مالک اور مسور بن مخرمہ سے روایت نقل کی ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد آپ کو رات میں جب دفن کیا گیا تو آپ کی تدفین کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی وتر کی نماز نہیں پڑھی اور میں لہٰذا وتر پڑھ لوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو جب وتر کی نماز پڑھی تو آپ نے 3 رکعتیں وتر پڑھی۔ پہلے فرمایا کہ میں نے وتر کی نماز ابھی نہیں پڑھی، وہ میری رہتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عمر نے بھی 3 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ہم دیگر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ جو شور شرابہ کرتے ہیں کہ تم جتنی مرضی اپنی دلائل پیش کرو، بخاری سے پیش کرو، مسلم سے پیش کرو، ترمذی سے پیش کرو، جہاں مرضی سے پیش کرو، تم روایات تو لے کر آؤ گے، لیکن وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی گواہی سیدہ عائشہ کی، سیدنا علی کی اور حضرت عمر فاروق کا یہ عمل یہ بتلاتا ہے کہ سب سے بہتر، اعلیٰ، افضل طریقہ یہ ہے کہ 3 رکعت پڑھی جائیں اور 1 سلام کے ساتھ پڑھی جائیں۔ ہمارے ہاں جو لوگ 1 رکعت پڑھتے ہیں وتر کی، وہ بڑے چیلنج سے کہتے ہیں حنفیوں کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ بچوں تم نے حنفی دیکھے کہاں ہیں؟ تم تو یہ بخاری شریف کی وہ روایات جو امام بخاری کو کہیں سے ملی ہیں انہوں نے لکھ دی ہیں، یہ روایتیں لے کر ناچتے ہو۔ خود امام بخاری حدیث لینے میں حنفیوں کے محتاج رہے ہیں۔ امام بخاری کی بخاری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ امام بخاری حنفی ائمہ سے حدیث نہ لیں، اور تم حنفیوں کی تردید کیسے کر سکتے ہو؟ جس امام کے پیچھے تم بھاگتے ہو وہ بھی حنفیوں کے گھر سے خوشہ چی ہے، وہاں سے پھل فروٹ لے کر کھاتا رہا ہے، یہ حنفیوں کا تربیت یافتہ ہے۔ اسی لیے امام بخاری مجتہد تھے، وہ کہ کوئی مقلد نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام شافعی کے مقلد تھے، تو کسی پہلو میں تقلید کی ہوگی، لیکن امام بخاری اصل میں جو ان کا انداز گفتگو ہے بخاری میں وہ مجتہدانہ ہے، اور مجتہدانہ انداز میں، اسی لیے ابواب الوتر باب باندھا ہے۔
باب باندھ کر یہ وضاحت کر دی ہے کہ وطر کی نماز نفل نہیں ہے، ورنہ اس کو صلاۃ التطوع کے ساتھ بیان کرتے۔ الگ سے باب باندھ کر یہ ثابت کیا کہ حنفیہ کا مسلک ٹھیک ہے کہ جس میں وطر کی نماز واجب کہلائی جائے گی۔ باقی رہ گئی بات رکعتوں کی، تو حضرت عائشہ کی روایت کے مقابلے میں کوئی روایت لے کر آئے، حضرت علی کی روایت کے مقابلے میں کوئی روایت لے کر آئے، اور حضرت عمر کے عمل کے مقابلے میں کوئی عمل لے کر آئے۔ تم بہت ہی زیادہ اگر کوئی زیادہ ناچتے ہو تو ہمیں کوئی ان سے مضبوط دلیل لا کر تو دکھاؤ کہ جس کے اندر یہ موجود ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں نہیں پڑھی، اور وہ اپنے طور پر کہہ دینا جی ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، روایت نہیں ہے۔ پوری امت کا اجماع ہے، جیسے یہاں قال القاسم، امام بخاری نے آخر میں لکھا ہے کہ امام قاسم کہتے ہیں ورأینا اناسا منذ ادرکنا یوترون بثلاث، کہ جب سے میں بڑا ہوا ہوں، بالغ ہوا ہوں، میں نے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا، میں نے سب کو 3 رکعتیں پڑھتے دیکھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ پوری امت کا اجماع ہے کہ وطر کی رکعتیں 3 ہیں۔ تو اس لیے کبھی کبھی رمضان میں، آگے پیچھے تو نہیں، تو رمضان میں کبھی کبھی ہمارے غیر مقلد جو ہے نا وہ اس بات کو زیادہ چھیڑتے ہیں اور ہمارے حنفی پریشان ہو جاتے ہیں، پھر آ کر ہمیں کہتے ہیں جی ہم حنفیوں کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ کس نے کہا دلیل نہیں ہے؟ پوری دنیا کے ائمہ 3 رکعتیں پڑھتے آئے ہیں۔ امام شافعی نے 3 رکعتیں پڑھی، امام مالک نے 3 رکعتیں پڑھی، امام احمد بن حنبل نے 3 رکعتیں پڑھی، امام ابو حنیفہ نے 3 رکعتیں پڑھی۔ پوری امت کا اجماع ہے، ساری دنیا کے فقہا کہتے ہیں 3 رکعتیں، صحابہ اکرام نے 3 رکعتیں پڑھی ہے، تم کہتے ہو 3 رکعتیں نہیں ہیں ان کے پاس۔ تو بہرحال اس کے اور بھی کافی سارے مسائل ہیں جو آگے باب چلے گا اس میں بیان کریں گے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ نماز وطر جو ہے یہ واجب ہے۔ نمبر 2، 3 رکعتیں جو ہے ان کا پڑھنا یہی اعلیٰ اور افضل اور اجماع امت اور تعامل امت ہے، حضرت عائشہ کی گواہی سے لے کر حضرت عمر کے عمل تک، اور پھر پوری امت کا تسلسل یہ بتلاتا ہے کہ 3 رکعتیں ہی ایک اسلام کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر